محمد وآل محمد صلوات برائے خوشنودی امام زمانہ یوسف زہرا بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، مشکلات کے حل ہونے کے لیے آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. سورہ مبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم فرج نبی. دیگر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوض امر الى الله ان الله بصير بالعباد. السلام على المهدي الذي يملأ الارض عدلا وقسطا كما ملئت الظلما وجورا. صلوات محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حمد و ثنا پاک پروردگار عالم کے لیے زیبا، جو کل کائنات کا پالنے والا ہے، بہترین رازق ہے، بہترین عالم ہے. وہ بات، وہ عمل جو دلوں میں پوشیدہ رہتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. وہ غذا جس کو دنیا چھین لیتی ہے وہ اس کو بھی عطا کر دیتا ہے. حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو سب سے افضل نعمت سے نوازا ہے، اور اسی افضل نعمت پہ آپ کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے. حمد و ثنا اس رب کریم کے لیے کہ جس نے ہماری ہر دعا کا آغاز اتنا خوبصورت ہمیں عطا کر دیا. اور بعد از حمد و ثنا تمام تہنیت و درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام کہ جنہوں نے ہمیں اتنی خوبصورت انداز میں دعائیں تعلیم کر دی اور اتنی خوبصورت مناجات ہمیں دے دی. اچھا، دعا اور مناجات یہ ہوتی کیا ہے؟ کیوں الگ کر کے کیٹیگری بنائی ہے؟ مناجات میں نا انسان خود کو گرا دیتا ہے، بہت گرا دیتا ہے، اور بس کہتے ہیں بس جو بھی ہے تو ہی ہے، تو ہے تو سب کچھ ہے. مناجات یعنی یوں کر لیجئے کہ اگر دعا آپ کے ایک اسٹیپ پر ہے تو مناجات اس کا سپرلیٹو ڈگری ہے، بلندی پر ہے. مناجات میں انسان کو یہ نہیں ہوتا کہ بار الہ مجھے یہ تکلیف ہے تو یہ دے دے، بات نہیں. مناجات میں امیر المؤمنین سے منسوب مناجات کتنا خوبصورت بتا رہی ہے. مولا یا مولا انت المولا وانا عبد. بار الہ تو ہی تو میرا مولا ہے اور میں عبد ذلیل ہوں. میں عبد ذلیل پر مولا کے سوا کون کرم کر سکتا ہے؟ تو ہی تو قادر ہے اور میں ایک محکوم ہوں. تو حاکم ہے، میں محکوم. تو مالک ہے، میں ذلیل ہوں، یعنی ادنا ہوں. کون ہے جو مالک کے سوا اپنے بندے پر، عبد پر کرم کرے؟ اتنا خوبصورت 21 یا 22 ہیں یہ جہاں پر مولا نے پکارے ہیں مناجات امیر المؤمنین میں. اور کبھی کبھی نا بنا کسی طلب کے ایسے ہی بیٹھ کے پڑھا کیجئے اس مناجات کو، مولا کی محبت میں پڑھ لیا کیجئے. اتنا آپ کو لطف محسوس ہوگا، اتنا لطف. کیوں؟ کیونکہ اس کی تعلیم کردہ ہے جو امیر المؤمنین ہے، مؤمنین کے امیر ہیں. اللہ
صفات امیر المؤمنین کی اگر ہم دیکھیں نا عزیزوں، بڑی کیٹیگریز سے بتائی ہے. وسیع رسول ہیں، امام المتقین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں. کیسے کیسے بتائے نا کہ تم اب خود سوچ لو، تم مسلمین میں ہو، متقین میں ہو، مؤمنین میں ہو، جو تم اپنی کیٹیگری انتخاب کر لو گے علی سے تمہارا وہی رشتہ بن جائے گا. ہم تو ایک کیٹیگری میں نہیں رکتے نا مولا، اب آپ ہمیں خود وہ کیٹیگری دے دیجئے جو ان تمام میں سب سے بالا ہو، کیونکہ آپ نے ہماری جگہ یہ بتائی ہے کہ مومن کی سب سے کم قیمت جنت کا اعلیٰ مقام ہے. مولا آپ سے رشتہ جوڑیں گے تو وہ مقام ملے گا، ولایت کا اقرار کریں گے تو مقام ملے گا، ورنہ خلیفہ تو تمام مسلمانوں نے مانا ہے، چاہے جس نمبر پہ بھی مانا ہو، مانا سب نے ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. پروردگار عالم تعارف کروا رہے، کل ذکر کیا تھا کہ کم و بیش 300 سے زائد 300 سے زیادہ آیات خود شان امیر المؤمنین مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ اور کل ایک اور ذکر کیا تھا. کوشش کروں گی کہ آج بھی اسی ایک ذکر کو جو کہ اسم اعظم ہے اس پہ آپ کے ساتھ گفتگو رہے. عزیزم کل ذکر کیا تھا اسم اعظم میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اور یہ یقیناً اسم اعظم ہے. اللہ کو 3 ناموں سے یہاں پر پکارا جا رہا ہے، مدد مانگی جا رہی ہے. اور اسم اعظم علماء کرام بیان کرتے ہیں، اور خود ہمیں تفاسیر قرآن میں، دیگر تفاسیر قرآن آپ جو چاہیں کھولیں اس میں مل جائے گا کہ بسم اللہ ہر سورہ کا حصہ بطور آیت نہیں ہے ماں سوائے سورہ الحمد کے. سورہ الحمد میں اب باقی سورتوں کا حصہ ہے یا نہیں ہے ہمیں اس کیٹیگری میں نہیں جانا، ہمیں اس معاملے میں نہیں پڑھنا، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ بسم اللہ قرآن کے نزول سے پہلے بھی موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ جب جناب سلیمان کا زمانہ چل رہا ہے تو جناب سلیمان نے ملکہ سبا بلقیس کو خط لکھا ہے، تو کس طرح انداز کیا ہے؟ انہو سلیمان انہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعہ کب ہے؟ جب قرآن نازل بھی نہیں ہوا، کئی سالوں پہلے جناب سلیمان کی جب حکومت کا زمانہ ہے تو بسم اللہ سے آغاز کر رہے ہیں. یعنی بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ علم کا وہ پایا ہے، وہ بنیاد ہے، وہ امر ہے کہ جو اس وقت بھی موجود تھی جب سے علم موجود تھا. اور علم کب سے موجود تھا؟ کچھ فرشتگان تعارف کراتے ہیں نور امیر المؤمنین کو دیکھ کے کہ یہ تو وہ ستارہ ہے جو کئی ہزار سال میں ایک بار آتا تھا، اور میں اس کو کئی بار دیکھ چکا ہوں، اور وہ بھی زمین کے سال نہیں، اس سیارے کے سال نہیں، عالم بالا کے سال. زمین کے 50,000 سال میں کیا عالم بالا کا 1 سال بنتا ہے؟ تو ذرا سوچئے. یعنی بسم اللہ اس وقت بھی موجود رہی ہے، اور بسم اللہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے. اب یہ کہتے ہوئے اور زیادہ تسکین ملے گی قلب کو کہ امیر المؤمنین کے جملے ہیں کہ کل علم کو جہاں پر محفوظ کیا گیا ہے وہ کلام بلاغت الہی قرآن کریم. لیکن بسم اللہ وہ ذکر ہے جو توریت میں، زبور میں، انجیل میں، صحف الہی میں آیا ہے. بسم اللہ کا ذکر تمام آسمانی صحف، تمام آسمانی کتابوں میں ہوا ہے، اور ہم نے جناب سلیمان کی زندگی میں اس کو دیکھ لیا ہے. نوح اگر اپنی کشتی کی تیاری کر رہے ہیں تو بسم اللہ کے آغاز سے کر رہے ہیں، یعنی باندھ لیا ہے یہ بسم اللہ کو. لیکن امیر المؤمنین کیا بیان کر رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بتاتے ہوئے کہ تمام کے تمام علم کا سرچشمہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کا نچوڑ کئی بار سنا ہوا صرف بتانے کے لیے عزیزم کہ قرآن کریم کا تمام نچوڑ سورہ الحمد، اور الحمد کا تمام نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تمام نچوڑ
بائے بسم اللہ، وَأَنَا نُقْطَةٌ بائے بسم اللہ، اور میں بائے بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے وہ ہوں۔ تو سوچئے یا علی یا علی یا علی اللہ۔ سوچئے یہ ناطق قرآن ہے، یہ قرآن کو تعلیم کرنے والے ہیں۔ قلب حبیب پر قرآن نازل ہوا، امیر المومنین نے کیا کہا؟ مجھے ایسے بھرا ہے علم کو رسول خدا نے جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کو دانا بھرتا ہے۔ پرندے کی بھی تفصیل میں جائیں گے تو کبوتر کی مثال دی جائے گی۔ جن لوگوں کو پالنے کا شوق ہے ذرا تحقیق کیجیے گا، اس پہ دقیق نگاہ ڈالیے گا۔ کبوتر کبھی بھی دانے کو توڑ کے چور کر کے اپنے بچے کے گلے میں نہیں ڈالتا، جیسا اٹھائے گا ویسے کا ویسا ہی ڈال دے گا۔ اور آسان کرنے کے لیے بتا دوں، حبیب خدا نے جیسا علم رب کریم سے اٹھایا ویسا ہی امیر المؤمنین کی زبان میں ڈال دیا۔ پھر امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ ہر در سے میں نے 1000 در مزید کھولے۔ اللہ سوچیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی معمولی ذکر نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یکتا تنہا تمام کے تمام مسائل کا حل ہے۔ رات کو سوتے وقت، خواتین کے لیے خصوصاً رات کو سوتے وقت نا پورے دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے، پورے دن کی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ کسی بھی معصوم کی نیابت میں یا پھر توسل کرتے ہوئے بنت الحسین سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں، اور جیسا کہ ہمیں تاریخ ائمہ میں ملا ہے، کسی ایک کاغذ پر باوضو ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھیے، اور اپنے سر پہ اگر آپ اسکارف یا رومال لے کر سوتی ہیں تو اس کے اندر رکھ لیجئے۔ مرد حضرات ہیں تو کسی ٹوپی میں یا جیسے بھی آپ سر اگر ڈھانکتے نہیں ڈھانکتے، گرمی کا موسم ہے تو جو تکیہ لگاتے ہیں تکیہ کا وہ حصہ جو سر کی جانب رہے اس میں وہ رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ لیجیے، یہ سوچ کر کہ آج میں وہ علاج کر رہی ہوں جو امیر المؤمنین نے بتایا ہے۔ پھر دیکھیے اثر کرے گا یا نہیں۔ اپنا سوچیں گے نا تو ہاتھ بھی گناہ گار ہیں، زبان بھی گناہ گار ہے، نگاہیں بھی گناہ گار ہیں۔ مولا میں جو عمل کروں گی آپ کی نیابت میں کروں گی تاکہ میرے اعمال بھی پاکیزہ رہیں، یہ سوچ کے آپ کیجیے، یقیناً آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ عزیزم، بچے جب امتحانات کی تیاری کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں نا، ان کے آگے ایک صفحے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر رکھ دیجئے اور کہیے بیٹا جتنی بار یاد کرو ایک نگاہ اس پر بھی ڈالتے رہو۔ جب آنکھوں کو پاکیزگی طہارت ملتی رہے گی نا، طبیب امیر المؤمنین ہے، اس طبیب کی سکھائی ہوئی جب طہارت ملتی رہے گی تو یقیناً مدد ہوگی، یقیناً آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ذہن کی گراہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ عزیزم، ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، خود بسم اللہ کی وضاحت بتانے کے لیے ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ امیر المؤمنین کا ظاہری زمانہ خلافت ہے، مسجد میں موجود ہیں، اور چاہنے والے جو ہیں، دیکھا ہے ایک چاہنے والے نے کہ امیر المؤمنین کے نزدیک کی ایک جگہ، لکڑی کی کرسیوں کے انداز میں جگہیں بنی ہوتی تھیں، کہتا ہے کہ وہ جگہ خالی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا، اب ذرا اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیے گا، ابھی کوئی کہے کہ رہبر معظم آ رہے ہیں فلاں، تو ہم لوگ کیا کوشش کریں گے سب سے آگے ہم ہو جائیں، سب سے آگے ہمارا گھر والا چلا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں لطف ملے گا عزیزاں، لطف ملے گا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ امیر المومنین کے نزدیک کی جگہ بالکل خالی ہے، فوراً دوڑتا ہوا آیا اور اس جگہ پر بیٹھا۔ جیسے ہی بیٹھا وہ لکڑی شکستہ ہوئی، یہ گر گیا، گرا تھا کہ اس کے سر پر ایک چوٹ لگی، خون نکلنے لگا، پریشان ہوا۔ امیر المومنین نے اس کو صاف کیا، علاج کیا، اس کا زخم اس کا ٹھیک ہونے پر آ گیا۔ امیر المومنین نے اس کے بعد ایک جملہ کہا، خدا کتنا مہربان ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کو ان کی کوتاہیوں کی سزا یہیں پر دے دیتا ہے تاکہ عالم بالا ان کا پرسکون ہو۔ امیر المومنین نے جیسے ہی جملہ مکمل کیا گھبرایا، کہتے ہیں مولا میں نے ایسا کیا کیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ
آ رہا, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو یا کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا, لیکن مولا آپ بہتر جانتے ہیں, آپ مجھے بتائیے تاکہ میں آئندہ اپنے آپ کو بچا سکوں. امیر المؤمنین نے کہا, جب تم ہماری محبت میں دوڑتے ہوئے آ رہے تھے, نشست پہ بیٹھنا چاہتے تھے, کیا تم نے بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھی تھی؟ اب شرمندہ نہیں مولا, بھول گیا. یہ بسم اللہ تمہارے اوپر ناگہانی آنے والی آفات کو روک دیتی ہے. اگر تم بسم اللہ پڑھ کے بیٹھتے, نہ یہ شکستہ ہوتا, نہ تمہارے کوئی زخم لگتا. اس نے اس چیز کو اپنے ساتھ باندھ لیا, اور کبھی پھر ہمیں یہ اپلائی کرنا عزیزاں. ہم کہیں پر بیٹھیں بسم اللہ پڑھ لیں, ہم کوئی لین دین کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں, اور یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مجھے کسی اور نے نہیں, ناطق قرآن نے سکھایا ہے. اس نے سکھایا جس کی تفسیر اس کی اپنی ذات تفسیر قرآن ہے. جو عمل لینا ہے اس ذات سے لے لو, وہ تفسیر قرآن ہے. وہ اتنا حسین ہے, اتنا خدا کو پسند ہے کہ اس کا جو جو عمل پسند آتا تھا رب کریم اپنے حبیب پر نزول آیات کر دیا کرتا تھا. بارلا یہ محبت کا یہ عالم ہے, اتنا خوبصورت عالم ہے. کئی بار سنا ہوا نا وہ آیت کہ جس میں رب کریم کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں, میرا رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ جو حالت رکوع میں صدقہ دیتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اور وہ یعنی کیا, جب آپ کسی کو گنواتے ہیں نا, کوما کوما ڈال کے آخری کو ملانا ہو تو اور لگا دیتے ہیں, عربی میں واو زبر لگا ہے, یعنی اور وہ, یعنی وہ بھی تمہارا ولی ہے. جیسے ہی آیت نازل ہوئی ہے, حبیب خدا مسجد سے باہر تھے, اور مسجد میں امیر المؤمنین کوئی مستحب عبادت انجام دے رہے تھے, مستحب نماز میں مصروف تھے. ایک سائل آتا ہے, سائل کہتا ہے کوئی ہے جو خدا کے نام پر میری مدد کرے. کوئی جواب نہیں دیتا, لوگ لگے ہیں اپنی مسائل ڈسکس کر رہے ہیں, کوئی لگا ہے قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی کچھ, یعنی سب اپنے اپنا گروہ بنا کر کوئی آرام کر رہے ہیں, کیونکہ مسجد میں اکثر لوگ اپنے استراحت کے لیے بھی آ جاتے تھے, ایک پناہ گاہ تھی. بہرحال امیر المومنین مستحب عبادت میں مشغول ہیں. اس کے بعد وہ پھر کہتا ہے کوئی ہے جو میری مدد کر دے, ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیتا. تیسری بار کہنے پر جب کوئی جواب نہیں دیتا, وہ بلند بالا جانب دیکھتا ہے اور کہتا ہے بارلا گواہ رہنا, میں تیرے نام پر مانگنے تیرے گھر میں آیا تھا, خالی ہاتھ پلٹایا جا رہا ہوں. جب وہ پلٹنے لگا, امیر المؤمنین نے رکوع سے قیام کی طرف آتے ہوئے اس کو اپنی انگشتری یعنی انگلی سامنے کری, اس نے انگلی سے انگوٹھی اتاری اور چلا گیا. یہ نماز مستحب تھی, نہ کہ نماز واجب, ٹھیک ہے, نماز مستحب تھی. اب سب نے دیکھا جیسے ہی وہ چلا گیا سائل, حبیب خدا پر آیت نازل ہو گئی. حبیب خدا مسجد میں داخل ہوا, اور داخل ہوتے ہی بہت ہی بلند آواز میں کہا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر. امیر المؤمنین متوجہ ہوئے, حبیب خدا قریب آئے اور امیر المؤمنین سے کہا ہے حبیب خدا نے کہ یا علی, آج سے تم تمام کائنات کے مؤمنین کے ولی ہو. وہ اعلان غدیر بعد میں ظاہری ہوتا رہا. علی تو صدقہ دینے کے بعد ہی, آیت کے نزول کے بعد بھی رسول اعلان کر چکے ہیں کہ علی تم ولی ہو. لوگوں نے سائل کی آواز نہیں سنی تھی, بہت معذرت عزیزم, لوگوں نے سائل کی آواز نہیں سنی تھی, رسول نے علی کو صدقہ دینے پر ولی قرار دے دیا بحکم خدا. لوگوں نے سن لیا, اور پھر اگلے روز جو ہوتا رہا, حیدر کی ہمسری میں جو فیاض ہو گئے, ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. جو کرتے رہے, پھر خدا کے بارگاہ میں جو خدا سے توسل کرتا ہے, خدا جانتا ہے کس سے کیسے کہاں کب دلوانا ہے. ہمیں تو بتا دیا گیا نا کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو خبر تک نہ ہو. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لو, نہ. تم کسی کو یہ نہ کہو کہ فلاں بہت مجبور تھا, میں نے تھوڑی مدد کر دی ہے, تم بھی کر دو. نہیں, کسی اور کو آمادہ کرنا ہے تو کہہ دو کہ فلاں کا دل چاہتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے, کیا تم کرو گے؟ اپنا بتانا ضروری ہے کہ میں نے کر دی ہے, کیا جا رہا ہے نہیں بتاؤ. تہ
تاکہ تمہارا اور مخلص عمل ہو جائے، خالص عمل ہو جائے۔ عزیزم، ہمیں اور آپ کو نا اپنی زندگی میں ان چیزوں کی عادت بنانی ہے۔ اگر ہم نہیں بنائیں گے تو یقین کیجئے ہمارا بھی قرآن روز قیامت شکوہ کرے گا۔ قرآن کے 30 پارے کرنے سے قرآن کا حق پورا نہیں ہو جاتا، عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ 12 کہتے ہیں۔ آج بسم اللہ کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، کوشش کیجئے کہ بسم اللہ پر عمل کریں۔ آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو رہی ہے، آپ بسم اللہ پر عمل کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسم اعظم ہے، اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ اور جب ہم بسم اللہ پر عمل کریں گے تو وہ جو زیر بائے بسم اللہ نقطۂ بسم اللہ ہے وہ کیوں کر ہماری مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ یقین تو کیجئے، دعا کیا کیجئے کہ بار الہ وہ گناہگار حجابات میری نگاہوں سے ہٹا دے جو مجھے میرے مولا کا دیدار کرنے سے روکتے ہیں، وہ گناہگار حجاب میری سماعتوں سے ہٹا دے۔ میں ہر مجلس کے بعد، ہر نماز کے بعد زیارت میں سلام بھیجتی ہوں، جواب واجب ہے، آتا ہے جواب، یقین ہے، 100% یقین ہے جواب آتے ہیں۔ میں گناہوں کی وجہ سے سن نہیں پاتی، بہرحال ان حجابات کو ہٹا دے۔ اور اگر یہ دعائیں مانگنی ہے نا تو دعائیں قنوت میں مانگا کیجیے۔ نماز شب کی آخری رکعت، نماز وتر کی قنوت میں مانگا کیجیے یہ دعا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو ہے ملائکہ اپنے پروں کو بچھا بچھا کر لے رہے ہوتے ہیں کہ آؤ آؤ۔ کچھ نہ بھی کریں نا آپ، ہمت نہیں ہو رہی ہے، طاقت نہیں ہے، فقط فجر سے کچھ وقت پہلے باوضو ہو کر بیٹھ جائیے، خدا خود ہی آپ کے اس عمل کو اتنا پسند کر لیتا ہے۔ آغاز کیجئے، آج سے شروع کر دیجئے کہ میں روزانہ کچھ القاب، کچھ اذکار پڑھوں گی۔ ایک بسم اللہ سے شروع کر دیجئے۔ بچوں کو بتائیے کہ بیٹا جب سیڑھیوں پر چڑھو تو اللہ کی کبریائی کو یاد کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھو، جب اترو تو سبحان اللہ کہو کہ رب کریم نے تمہیں پست ہونے سے بچا لیا، اسی کے لیے تمام تسبیح ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے عادت ڈالنی ہیں تو ہوں گی۔ اور اگر اور آگے بڑھ جائیں ایک ایک کر کے، ایک دم سے نہیں بوچھار کر دینا ہے کہ آج سے ہی مصلی لے کر بیٹھو، نہ بابا، عمل کرنا ہے، عمل میں لے کر آنا ہے۔ عمل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آج سے ہی میں 51 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دوں، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، ورنہ پھر بچے بھاگ جائیں گے۔ آپ نے خوبصورت بنانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین خوبصورت تھا تو رب کریم نے کہا کہ ہم نے دین میں اسلام کو پسند کر لیا ہے، ہم نے اسلام کو اور ایسا پسند کر لیا کہ اب تم جتنا چاہو اس میں تحریف ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ طریقے بدل سکتے ہیں، ہاتھ باندھنا، ہاتھ کھولنا، اتنا جھکنا، اتنے پاؤں کھولنا، اتنے پاؤں قریب کرنا، لیکن تم اس کی خدائی کے اقرار میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ اتنا حسین ہے وہ رب کریم۔ عزیزم، ایک قدم اب اور آگے بڑھیں گے، کیونکہ وہی بات الوعدہ والوفا کے خمسہ کے وعدے میں آخر کے 2 دن آپ کے ساتھ رکھنے تھے بنت الحسین کے ذکر پر، اور کل ہم نے آپ سے ایک ذکر کیا تھا کہ ہم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا میں صلاۃ پڑھتے ہیں۔ ہم فقط مظلومیت اور مصیبت اور صبر کو دیکھتے ہیں، ہم ان کے جلال جاہ و حشم کا ذکر نہیں کرتے، ان کی فتح یابی کا ذکر نہیں کرتے، ہمیں وہ بھی کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے خود ہمیں ملتا ہے، علماء کرام بھی، اور ہم مدد لیں گے وہیں قرآن سے، کہ بنت الحسین جو ہیں اس کا نام بھی رب کریم کی جانب سے انتخاب کیا گیا ہے۔ اہل بیت کے گھرانے کے فقط معصومین کے نام ہی نہیں، بلکہ جب مولا متقیان نے مباہلہ میں اپنے دونوں بیٹے دے دیے تھے نا، تو اس کے بعد کہا تھا، خود یہ رسول خدا نے کہا تھا کہ بارے جیسے حسن و حسین کا نام تیری جانب سے آیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے وسیع کے فرزندوں کے بعد ان کی دختر کے نام بھی تیری ہی جانب سے آئے۔ زینب کبریٰ، زینب صغریٰ، یہ نام بھی رب کریم کی جانب سے آئے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے سکینہ،
کلام بلاغت میں 6 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سکینتن استعمال ہوا ہے اور سکینہ الف کے ساتھ، نون الف مدی کے ساتھ وہ 1 مرتبہ، یعنی کل ملا کر 7 مقامات پر سکینہ کا استعمال ہوا ہے۔ سورہ فتح میں 3 مقامات پر ہوا ہے، اور سورہ فتح کی ہی ایک آیت میں رب کریم کہتا ہے کہ ہم نے مؤمنین کے قلب کو سکینہ کر دیا، یعنی سکون دے دیا ہے تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے۔ کتنا خوبصورت ہے، یعنی یہ سوچئے مومن کے دل کو، یعنی آپ کے دل کو اگر سکینہ عطا کیا ہے تو ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور ناطق قرآن کو جب سکینہ ہی عطا کر دی ہے، سوچئے جب حسین ابن علی کو، ابا عبداللہ کو جب سکینہ عطا کی ہے تو ان کو کس قدر سکون ملا، کس قدر سکون ملا ہے۔ ہمیں تاریخ میں بعض روایات مل جاتی ہیں جن کی راوی خود سکینہ بنت الحسین ہے، اور وہ ایسی راوی ہیں کہ وہ راوی خود پیدر پہ اہل بیت کا ہی گھرانہ چل رہا ہے، دیگر کوئی باہر سے راوی اس میں شامل نہیں ہوا ہے۔ ایک روایت جو ہمیں سکینہ بنت الحسین سے ملتی ہے، اور وہ روایت کرتی ہیں جناب ام کلثوم سے، یعنی زینب صغریٰ سے، اور جناب زینب صغریٰ جو ہیں وہ روایت کرتی ہیں امیر المؤمنین سے۔ امیر المؤمنین سے یہ سلسلہ رسول خدا تک جاتا ہے، اور اس کے بعد روایت کیا ہے، جو راوی جناب سکینہ ہیں اس کی، جناب سکینہ کیا کہتی ہیں، میں نے اپنے بابا سے سنا، یعنی کس کا بتا رہی ہیں، جناب ام کلثوم کا جملے بتا رہی ہیں، جناب ام کلثوم نے اپنے بابا سے سنا اور انہوں نے رسول خدا سے، کہتی ہیں کہ خدا نے عرفا کو جنت کے پہچاننے والوں میں بنا دیا ہے۔ یعنی کیا مفہوم اس کا فقط بیان کریں گے کہ عرفا جو ہیں وہ جنت میں جانے والوں کا انتخاب کرتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ علی قسیم نار والجنہ ہیں، اس کا مطلب 2 طرح کا آتا ہے، یا تو یہ کہ علی ہی کھڑے ہو کر تقسیم کر دیں گے، یا محبت علی ہوگی جو تقسیم کر دے گی، وہ جو بال کی باریکی سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، وہ جو رستہ ہوگا نا اس پہ سے کچھ ہوں گے جو بہت ہی پلک جھپکتے میں آرام سے گزر جائیں گے، اور جب گزریں گے تو یقیناً محبت ہوگی، اقرار ولایت امیر المؤمنین ہوگی جو انہیں گزار دے گی۔ یہاں پر بتا رہی ہیں جناب سکینہ راوی ہیں، اور بالکل اسی طرح سے دوسری روایت جو جناب ام کلثوم سے شہزادی فاطمہ الزہرا سے، یعنی حسین کی بیٹی روایت کر رہی ہے اور نقل کر رہی ہے علی کی بیٹی سے، اور علی کی بیٹی نقل کر رہی ہے حبیب خدا کی بیٹی سے، اور بالکل یہی روایت ملتی ہے کہ خدا نے عرفا کو جنتیوں کی پہچان کا اختیار دے دیا ہے۔ وہ عرفا کون ہے؟ وہی جو قسیم النار والجنہ ہے۔ تو ہمیں سوچنا عزیزم، جناب سکینہ کا اگر آپ مقاتل کو اٹھائیں، وہ مقاتل جو مفصل ہیں، لہوف میں آپ کو شاید یہ نہ ملے، مختلفی مخنف میں یہ نہ ملے، مقرن میں شاید مل جائے، مطہری میں شاید مل جائے، ورنہ لہوف کے بعد آپ کو نفس المحمود میں یہ لازمی ملے گا۔ مکالمہ ہے، اور مکالمہ کس طرح سے ہے، ابھی میں مسائل کی جانب نہیں آؤں گی، چند جملات ہمیں جو سیکھنے ہیں اس کی طرف آئیے کہ جناب سکینہ بنت الحسین وہ تھی جنہوں نے دربار یزید میں کھڑے ہو کر یزید کی بیٹی، جس کا نام تاریخ میں ہمیں عاتقہ ملتا ہے، عاتقہ ہمیں اہل بیت کے گھرانے میں بھی، طہارت کے گھرانے میں بھی نام ملتا ہے، لیکن بہرحال یزید کی بیٹی کا نام بھی عاتقہ تھا۔ کہتے ہیں کہ عاتقہ کے ساتھ مکالمہ کرنے والی وہ 4 سالہ تھی۔ ایسے ہی نہیں، آسان نہیں ہے عزیزاں، بالکل اسی طرح جس طرح ہند کے ساتھ مکالمہ شہزادی زینب کا تھا، یزید کی بہن یا ہند کی بہن، یہ ابھی واضح نہیں ہے، ان کے ساتھ مکالمہ جناب ام کلثوم کا تھا، اور یزید کی بیٹی عاتقہ کے ساتھ مکالمہ جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے وہ سکینہ بنت الحسین کا تھا۔
اور سکینہ بنت الحسین کا مکالمہ کیسا تھا؟ عاطفہ جب آتی ہے سوال کرتی ہے کہ تم میں سے سکینہ کون ہے؟ جناب سکینہ بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں میں سکینہ ہوں، تم کون؟ عاطفہ کہتی ہے کہ میں وہ ہوں جو صاحب فخر ہیں، میں وہ ہوں جو صاحب ذکر ہیں، میں وہ ہوں جو صاحب تذکر ہیں۔ جب 5-6 الفاظ کہہ چکی ہوتی ہے، مزید کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، جناب سکینہ کہتی ہے مہلن، آہستہ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، یہ سب جو تم نے بیان کیا کیا تم اس کے قابل ہو؟ عزیزہ صرف ان منظر کو سوچئے گا جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں، جس کا کرتا لہو میں تر ہو، وہ اتنے جاہ و حشم کے ساتھ کہہ دے، جہاں پر کثیر کرسی نشین ہو، جہاں پر کنیزی میں مانگنے والے کھڑے ہوں، وہاں پر ابا عبداللہ کی بیٹی یہ کہہ دے کیا تم اس قابل ہو جو تم کہہ رہی ہو؟ کیا تم ہمیں جانتی نہیں ہو کہ ہم کون ہیں؟ میری جانب فرقان ہے شہزادی اتنی دلیری کے ساتھ یقیناً یہ زیب دیتا ہے بنت الحسین، آسان نہیں ہے عزیزم۔ ایسے ہی راستے میں مصیبتوں کو اٹھانے کے بعد، ایسے ہی اپنی پیاس کی شدت کو پورا ضبط کرنے کے بعد، ایسے ہی اپنے اس گلے کو فراموش کرنے کے بعد جس سے مسلسل خون رس رہا تھا، اور پھر یہ کہہ دینا، بہت ہی تاریخ کے بہت ہی مضبوط جملے ہیں جو ہمیں ایک بہت ہی زیادہ ہمت دلاتے ہیں کہ تم نے ظلم کے سامنے اگر کھڑا ہونا ہے تو مثل سکینہ کھڑا ہو جانا، مثل زینب۔ شہزادی زینب کے 2 جگہ ملتے ہیں، ایک کوفے کے بازار میں جب خطبہ دیا تھا تو کہا تھا اس وقت تو گھنٹیاں بھی بند ہو گئی تھیں اونٹوں کے گلے کی، اور ایک جب دربار یزید میں اس کے مسلسل بولنے کے بعد کہا تھا اس کو خاموش ہو جاؤ، یہاں تک کہ اس کے دربار کے باہر بھی جو لوگ نقارے بجا رہے تھے وہ تک خاموش ہو گئے تھے۔ یہ زیب دیتا ہے اس گھرانے کو، اس گھرانے کی خواتین کو۔ ہمیں اور آپ کو یہ کہہ کر خود کو الگ کر لینا آسانی سے آتا ہے کہ وہ تو اہل بیت کا گھرانہ تھا، نا بابا۔ بنی حمدان کی خواتین کو دیکھیے، بنی حمدان کی خواتین کا اہل بیت کے گھرانے سے کوئی تعلق نہیں تھا علاوہ از محبت امیر المؤمنین کے۔ بنی حمدان کی خواتین وہ تھی جو صفین کی جنگ میں جہاں پر مرد پست ہو جاتے تھے، سواریوں کی سیٹوں کے بیچ بیچ میں اشعار لکھ لکھ کر بھیجتی تھی، کس لیے؟ تاکہ سپاہیوں کا ولولہ بڑھ جائے، سپاہیوں کی ہمت بڑھ جائے۔ کوئی پانی دینے کے بہانے سے جاتی تھی تو 2 شعر امیر المؤمنین کے صفین کے میدان میں کہہ کر آتی۔ یہ بنی حمدان کی خواتین تھی۔ ہمارا آپ کہاں ہیں؟ بڑے ناز سے کہہ دیتے ہم تو شہزادی فاطمہ کی دعا کا ثمر ہیں، تو جو فاطمہ جس کے لیے دعا کرے کچھ تو معیار اپ گریڈ ہونا چاہیے نا، کچھ تو بلندی پر آنا چاہیے۔ آئیے بلندی پر آنا ہے نا تو آج کربلا سے سنیے۔ آج شہزادی کی شہادت بیان نہیں کروں گی، لیکن شہادت سے پہلے سے مسائل بہت زیادہ ہیں، اس کی طرف آئیے اور دیکھیے کہ کس کس طرح سے، کس کس انداز میں مصائب ایک ایک سکینہ بنت الحسین کا ہمارے لیے درس کی مانند ہے۔ کب سے ہم دیکھیں مصائب؟ اس وقت سے دیکھیں کہ جب ابا عبداللہ کا سر زمین کربلا پر نیزے پر بلند ہو چکا ہے۔ مقتل علی مخنف میں راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگ گئی ہے۔ میں گھبرایا، بچی چھوٹی تھی، میں گھبرایا، میں نے چاہا کہ میں نزدیک جا کر اس کے دامن سے آگ کو بجھا دوں۔ میں جیسے ہی قریب پہنچا اس بچی نے فوراً اشارہ کر کے کہا اے شخص میرے قریب نہ آنا، میں سید ساتھ، اے
میرے نزدیک نہ آنا، میں سید زادی ہوں۔ میری جان قربان ہو شہزادی آپ پر۔ وہ شخص تو قریب نہیں آیا تھا، دوسری مرتبہ ملعون آیا تھا، اور جب شہزادی سکینہ کے کانوں سے گوہر لینا چاہے تھے، شہزادی نے ایک جملہ کہا تھا، اے شخص رک جا، تھم جا، میں خود تیرے حوالے یہ کر لوں گی۔ لیکن جب مال لوٹا جا رہا تھا نا، انتظار نہیں ہو رہا تھا، ارے گوشوارے اتارے نہیں گئے تھے، ایسے کھینچے گئے تھے کہ سکینہ کے دونوں کان کٹ چکے تھے، لہو اتنا زیادہ بہ رہا تھا۔ شام غریبہ آئی ہے، ایک مصائب اور دیکھیے، یہ بچی جو ہے روتی ہوئی اپنے باپ کو زمین کربلا پر ڈھونڈ رہی ہے۔ جیسے ہی باپ کے لاشے سے آواز آئی تھی نا، الیہ سکینہ یہاں جاؤ، بچی محبت پدر میں قریب گئی ہے، بابا کے ہاتھوں پر بوسہ دینا چاہتی ہے، تو دیکھتی ہے کہ بابا کی انگلی شکستہ ہے، انگلی کٹی ہوئی ہے، باپ کے ہاتھ پر بھی بوسہ دینے تک کی جگہ نہیں تھی۔ آزادارو، ارے 950 زخم تو فقط تیر کے تھے۔ سکینہ کو جب کوئی جگہ نہیں ملی تھی نا، بغیر سر کے جسم حسین پر سکینہ نے گلے کی کٹی ہوئی رگوں پر اپنے سر کو رکھا۔ اے میرے بابا، اے میرے بابا، کس نے آپ کے گلے کو کاٹ دیا؟ ارے بچی کو تسکین ملی ہے، اور جانتی ہے اس سے بڑھ کے ایک قیامت آئی تھی۔ ارے کربلا میں بابا کے گلے کی کٹی ہوئی رگوں پر بی بوسہ دیتی تھی، اے بابا سکینہ قربان ہو جائے، مگر میں کہوں بی وہ جو شام کا دربار تھا نا، وہ شام کا دربار بڑا قیامت والا دربار تھا۔ آزادارو، ارے جب سکینہ باپ کے اس شقی قاتل کے گھسیٹنے پر دربار میں آئی تھی نا، یزید ملعون نے سوال کیا تھا، اے بنت الحسین اتنا بتاؤ، جب تمہارا بابا تم سے خوش ہوتا، ارے تمہیں کیسے خوشی کا اظہار کرتا تھا؟ بی بی کہتی ہے میرا بابا خوش ہوتے تھے نا، مجھے خرمے دیتے تھے، مجھے اپنی آغوش میں بٹھاتے تھے۔ ارے یہ جملے بی بی کہتی جا رہی تھی، یزید ملعون نے اپنے تخت کے نیچے سے جب تشت کو نکالا ہے، کہا آؤ سکینہ، اس تشت میں بھی تمہارے لیے کچھ۔ ارے بچی نے جب دیکھا تھا، ارے بابا کا سر بچی نے پڑھ کر لینا چاہا، یزید ملعون نے روک دیا۔ ارے کبھی دندان مبارک پر چھڑی مارتا ہے۔ آزادارو کہتا ہے سکینہ، میں نے سنا ہے تمہارا بابا تم سے بہت محبت کرتا تھا، تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ ارے بچی خاموش ہے۔ یزید کہتا ہے ارے آج میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری محبت کیسی تھی۔ مزہ تو جب ہے جب تمہارا باپ خود تمہارے پاس اس جملے کا کہنا تھا، جلے ہوئے دامن کو بڑھایا بچی نے، بابا بابا آج سکینہ آپ کو بلاتی ہے، بابا بابا آپ مل جائے، سکینہ پھر کبھی نہ روئے گی۔ جانتے ہیں آزادارو بچی نے جملے کیوں کہے؟ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، بچی جب جب بابا کے سر کو دیکھ کے روتی تھی، ارے ساتھ چلنے والے ملعون سپاہی تازیانے مارتے تھے، کہتے تھے اس بچی سے کہو خاموش ہو جائے، ہم سے اس کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ آزادارو بچی
بابا بابا اس شقینے میں گوشوارے ہوتا. بابا بابا میں جب جب آپ کو یاد کرتی تھی بابا مجھے تماچے مارے جاتے. ایک آخری جملہ سن لیجیے. تاریخ میں ملتا ہے، نہیں معلوم یہ کیفیت غم کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. میں نے کل وہ شہزادیوں کے غم کی کیفیت کو بتایا تھا کہ ضعیفی کیسی طاری ہو گئی تھی. عبداللہ نے زینب کو نہیں پہچانا تھا، مگر سکینہ کے بین میں، سکینہ کے نوح میں، سکینہ کے مصائب میں خود سکینہ بنت الحسین کے جملے. بابا بابا آپ نے کبھی 4 سال کی ضعیفہ دیکھی؟ بابا آئیے، بابا میرے سر کے بال، بابا میرے مولا میں بہت دس ہو کے کہوں گی کمر جھک گئی تھی. سمجھ میں آتا ہے کیونکہ سکینہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی تو فاطمہ دیوار کا سہارا لے لے کر چلتی تھی. سکینہ کو تو بھائی کا دامن پکڑنے کی بھی اجازت نہ تھی. سکینہ کی پسلیاں ٹوٹی. ارے باپ کو مخاطب کر کے کہتی بابا بابا آپ نے کمسینی میں کسی ضعیفہ کو دیکھا ہے؟ بابا بعد آپ کے سکینہ پر اتنے مصائب پڑے، بابا سکینہ کے سر کے بال سفید ہو گئے. بابا سکینہ کو کچھ نظر نہیں. بابا آپ مل جائے قرار آ جائے. بس يا رب الذين ظلموا يوم خلق